ٹھیک ہے. اچھا یہ معاملہ ہو گیا. اس کے بعد میں جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہی یوں ہی معاملہ چلا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال حیات رہے. جی. 10 سال پھر حضرت عمر رضی رہے. اللہ اچھا عنہ. یہ بھی بہت ہے نا کہ ہم جب سنتے ہیں کہ پہلے تو حضرت ابو بکر کا دور گزرا, پھر حضرت عمر کا گزرا, 12 سال. اپنی 12 سال مجھے یہاں ابھی بتا رہا تھا میں بھائی کو, انگلینڈ آئے ہوئے 20 سال ہو گئے مجھے, اور لگتا ہے کل کی بات ہے, ابھی نکل کے آئے ہوں. وہ تصویر دیکھو تو اپنے آپ کو انکل محسوس کرتا ہوں, ورنہ جو ہے وہ لگتا ہے کل کی بات ہے. تو 12 سال ٹوٹل یار. ٹھیک ہے, تو 12 سال بعد حضرت عثمان کا دور آ گیا. جی ٹھیک ہے, کیونکہ تیسرے خلیفہ اب حضرت عثمان ہے. اب کیا ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو کمپائلیشن ہوا ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سمبولک کمپائلیشن تھا. اس کی وجہ, اس کی تفصیل یہ ہے کہ جنگ یمامہ میں جو صحابہ کرام شریک تھے وہ قرآن کے پہلے کمپائلیشن میں شامل نہیں ہو سکے, کیونکہ وہ تو جنگ کے محاذ پہ تھے. وہاں سے جب خبر آئی کہ 70 حفاظ شہید ہو چکے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھبرا کر حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہا کہ قرآن کو فوری طور پر جمع کر لیا جائے, خطرہ ہے کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. اب یہ جو صحابہ جنگ یمامہ میں شریک تھے وہ مدینے میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس مبارک کام میں شامل نہیں ہو سکے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کچھ آیتیں رہ گئیں, لیکن ہر صحابی شامل ہونا چاہتا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کام دوبارہ کروایا کہ جو لوگ شامل ہونے سے رہ گئے تھے وہ بھی شامل ہوں. حالانکہ دوبارہ کروانے سے نہ تو کسی آیت میں کمی آئی نہ کسی آیت میں زیادتی ہوئی, جو کا تو وہی مرتب ہوا. اور جہاں تک میرے علم میں تصحیح کیجئے گا, وہی نسخہ جو اوریجنل تھا, جو آفیشیل اس کے اندر تھا, وہ منگوایا گیا, اس کو سامنے رکھا گیا. حضرت زید بن ثابت کو انچارج بنایا گیا, ان کے انڈر ایک پوری کمیٹی قائم کی گئی تاکہ وہ پوری اسکروٹنی کرے, اور ایک وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو شامل کیا اس چیز میں. اور پھر دوبارہ سے صرف فرق یہ ہوا کہ اب صحائف کی جگہ مصحف یعنی ایک کتاب بنی, جس کو ہم آج کتاب کہتے ہیں, کہ وہ یعنی گویا کہ بائنڈنگ بھی ہو گئی. ہاں بائنڈنگ ہو گئی بالکل. پہلی. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں اس خط عثمانی کا اہتمام کیا گیا کہ جس کی بنیاد پر جو 7 لیٹرز ہیں قرآن کریم کے وہ اکوموڈیٹ ہو گئے. یعنی یہ نہیں ہوا کہ مثلا مالکی اور ملکی, یہ 2 طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں, مالکی یوم الدین اور ملکی یوم الدین. تو مالکی کو جو ہے میم اور الف کے ساتھ لکھا گیا ہو جیسے ہم لکھتے ہیں, اور ملکی کو میم اور لام, بلکہ اس طریقے سے اس کو لکھا گیا میم لام کاف. اب اس پر کوئی حرکت اور اعراب نہیں لگا, یعنی میم کے اوپر کھڑا زبر نہیں لگا, لام کے نیچے زیر نہیں لگا, کاف کے اوپر زبر نہیں لگا. اب جب آپ اس طریقے سے لفظ لکھیں گے تو آپ اس ایک لفظ کو مالکی بھی پڑھ سکتے ہیں اور ملکی بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ایک ہی چیز نے دونوں روایتوں کو اور دونوں ویریشن کو اکوموڈیٹ کر لیا. اس طریقے سے خط عثمانی کو اس کمپائلیشن میں انٹروڈیوس کرایا گیا اور پورا قرآن اس طرح لکھا گیا. گویا حضرت عثمان کے دور میں جو یہ صحیفہ مرتب کیا گیا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ اعراب موجود نہیں ہے. اعراب موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, اعراب موجود نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے جو مختلف پروننسیشن ہے, جیسے آج ہم کہتے ہیں شیڈیول اور اسکیجول اور ٹومیٹو اور ٹماٹو, ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے کوئی بھی اس کو اس اسپیلنگ کو پڑھ سکتا ہے اس ویریشن کے اندر. صرف اتنا فرق ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو 7-8, کوئی ایک روایت میں آتا ہے 9, ایک روایت میں آتا ہے 8, ایک روایت میں آتا ہے 7, جو الگ الگ کاپیز تیار ہوئی ہیں, تو اس کی بھی ایک حکمت ہے. اور وہ اس طریقے سے کہ قرآن میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ ایک لفظ 2 ویریشن کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتا. اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو, ووصا اور وأوصا. اب آپ اگر وصا لکھیں گے واو صاد اور اس کے بعد الف مقصور آئے گا, تو اب اس کو آپ وصا تو پڑھ سکتے ہیں, اوسا نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ اوسا پڑھنے کے لیے واو سے پہلے حمزہ کا ہونا ضروری ہے, اور اوسا اگر لکھ دیں گے تو وصا نہیں پڑھ سکتے. تو یہ وہ لفظ ہے کہ جو 2 ویریشن کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتا. تو اس کی جو ترتیب نکالی وہ یہ کہ ایک نسخے میں تو وصا لکھا گیا اور دوسرے نسخے میں اوسا لکھا گیا. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی فٹ نوٹ میں لکھ دیتے تاکہ سب کو پتا ہوتا کہ وصا کو اوسا بھی پڑھ سکتے ہیں. تو وہ اس لیے نہیں لکھا گیا چونکہ وصا بھی متواتر ہے اور اوسا بھی متواتر ہے, دونوں کا اسٹیٹس ایک ہے. حاشیے میں اور فٹ نوٹ میں جو بات آتی ہے ٹیکسٹ, ایکچوئل ٹیکسٹ کے مقابلے میں اس کا اسٹیٹس لو ہوتا ہے. تو اگر اوسا کو مثلاً فٹ نوٹ میں لکھ دیا جاتا تو آج تک ہم یہ کہہ رہے ہوتے کہ وصا اصل ہے, اوسا جو ہے وہ سیکنڈری ہے, جبکہ دونوں پرائمری ہیں چونکہ دونوں متواتر ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ثابت ہیں تواتر کے ساتھ. کیا میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں حضرت عثمان کے دور میں جو صحیفے بنے, اس کی جو کاپیز تیار کی گئیں وہ 1 سے زائد تھیں, کچھ کہتے ہیں 4 تھی, کچھ کہتے ہیں 7 تھی, کچھ کہتے ہیں زیادہ تھی,
اس کے اندر وہ ایگزیکٹ کاربن کاپی ایک دوسرے کی نہیں بنی تھی، بلکہ اس کے اندر جو الفاظ ایسے موجود تھے جن کی ایک سے زیادہ پروننسیشن یا امکانات ممکن تھے، اور ایک اسپیلنگ میں ممکن نہیں تھا دونوں پروننسیشن، ہاں تو ایک جگہ ایک اسپیلنگ کی گئی اور دوسرے نسخے میں دوسری اسپیلنگ کی گئی. صحیح جی صحیح. تو یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں گے جیسے الجیریا ہے، موراکو ہے، ان ممالک میں جو قرآن کے پڑھنے کا انداز ہے وہ ہمارے پڑھنے کے انداز سے مختلف ہے. ٹھیک ٹھاک جو بھی قرآن جانتا ہے وہ آسانی اس کو سمجھ سکتا ہے. تو ان کے یہاں مثلا اگر وسا آپ دیکھیں گے، ہمارے یہاں اگر وسا ہے لفظ تو ان کے یہاں اوسا ہوگا لکھا ہوا، لیکن معنی دونوں کے ایک ہیں، معنی نہیں بدلے، دونوں کا ایگزیکٹ ترجمہ بالکل اس میں حرف بحرف ایک ہے، اس کے اندر ذرا بھی کوئی فرق نہیں ہے. اچھا دیکھیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ کسی ورڈ کی پروننسیشن میں فرق آ گیا. جی ٹھیک ہے، یہ بات تو آپ کی بات سے مجھے کلیئر ہو رہی ہے. کیا ایسا بھی ہے کہ کچھ الفاظ ہی مختلف ہوئے ہیں، کہ ایک جگہ ایک لفظ موجود ہے، دوسری جگہ اس کے بالکل الگ، یعنی جو اس سے کوئی اس کی یہ نہیں لگ رہا کہ کوئی ویریشن ہے، بلکہ کوئی ایک الگ اس کا سینونیم، کوئی ہم معنی یا کوئی ایسا لفظ جو ہے نا اس کی جگہ استعمال ہوا؟ جی ہاں. تو جیسے سورۃ اللیل میں وما خلق الذکر والانثی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تیار کردہ مصاحف میں سے ایک مصحف میں والذکر والانثی ہے، وما خلق نہیں ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں آیا. وما خلق پورا ورڈ ہی موجود نہیں ہے، لیکن دونوں متواتر ہیں. پھر سے بتائیے گا. وما خلق الذکر والانثی، یہ لفظ ہمارے یہاں جو مصحف ہے اس میں موجود ہے، جو عثمانی تو وہ بھی ہے. اچھا وہ بھی عثمانی ہے، سارے ظاہر عثمانی ہے. صحیح. لیکن ہمارے یہاں جو روایت حفص ہے آپ اس کو کہہ لیں تو وما خلق الذکر والانثی پورا جملہ موجود ہے، جبکہ دوسری جگہ دوسری جو قرات ہے وہ ہے والذکر والانثی، ما خلق لفظ اس میں نہیں موجود. صحیح. لیکن معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا معنی ایگزیکٹ وہی ہے. صحیح. تو اگر آپ پورا جملہ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ما خلقہ کے گرنے کے باوجود، نہ ہونے کے باوجود معنی میں رتی برابر کوئی فرق نہیں آیا. لیکن اس سے ایک بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ یہاں پر حرف جو ہے، یا یہ کہیے حرف کے بجائے لفظ جی وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہو یا نہ ہو، لیکن پیغام وہی پہنچے، پیغام وہی ہے. تو بیسیکلی جو ہم یہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید کی جب ہم حفاظت کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم لفظ با لفظ حرف با حرف کی بات کر رہے ہیں، یا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معنی اور مفہوم کے ساتھ؟ نہیں، ہم لفظ بلفظ اور حرف بحرف کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ اس لفظ بلفظ کی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے. صحیح بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت کے 2 لفظ پہنچ سکتے ہیں، 4 لفظ پہنچ سکتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا یہاں پر میں اب آپ کی وضاحت کروں اس چیز کے اوپر، اور اس چیز پہ غور کریں. میں بھی چاہوں گا کہ یاسر بھائی جہاں میں غلطی کر رہا ہوں وہاں میرے فوراً کان جو ہے نا کھینچ دیجیے آپ. تو اصل چیز کیا ہے، دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کوئی چیز بدل گئی، ٹھیک ہے، کوئی کتاب کرپٹ ہو گئی، جیسے ہم بائبل کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم بائبل کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی وہ ارامیک لینگویج میں آئی تھی، عبرانی زبان میں، ہیبریو میں ہوئی پھر اس کے بعد، اور اس کے بعد وہ جو ہے نا فرینچ میں ہوئی، لیٹن میں ہوئی، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پورے معنی بدل گئے، ٹھیک ہے، پورے مفہوم بدل گئے. اور یہ وقت کے ساتھ ہوا ہے، مختلف ادوار میں لوگوں نے جب چینج کیا اسے، کچھ بادشاہوں نے اپنے حساب سے کر لیا. اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ پیغام پورا بدل دیا گیا، یہ اس ٹیچنگ کو کرپٹ کر دیا گیا. لیکن جس کیس کی ہم بات کر رہے ہیں، جب ہم قرآن حکیم کی بات کرتے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جن جن الفاظ کی اجازت دی وہی الفاظ آج تک موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ تبدیل یعنی آپ یہ تو یعنی ایک نائیو انسان ہے جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ جب دیکھے گا کہ یار یہاں پر ایک لفظ موجود ہے اور اس والی آیت میں تو موجود ہی نہیں ہے، ارے یہ تو بدل گیا. لیکن اگر آپ اسے جا کر دیکھیں گے تو نہیں، بدلا نہیں ہے، کیونکہ اس دونوں کی اجازت اس متکلم نے، یا یہ کہیے کہ پیغمبر نے خود دی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من جانب اللہ اجازت لے کر. یہی وجہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ 7 حروف پر قرآن حکیم کو نازل کیا. جی ٹھیک ہے. یعنی اگر یہ کرپشن ہوتی، اگر یہ پیغام کا چینج ہونا ہوتا، اگر یہ قرآن مجید کی حفاظت کے منافی ہوتا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کیسے کر سکتے؟ اسی دور میں چینج ہو گیا. صحیح. یعنی میری بات آج میں کوئی کتاب لکھتا ہوں، وہ کل چینج ہوگی، پرسوں چینج ہوگی، آج میرے مرنے کے بعد چینج ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن میری زندگی میں میں کتاب دے رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ یار یہاں پہ جو میں نے لکھا ہے یہ اس کو ٹومیٹو بھی پڑھ سکتے ہو، اسے ٹومیٹو بھی پڑھ سکتے ہو، اسے شیڈیول بھی پڑھ سکتے ہو، اسے اسکیجول بھی پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور کوئی سینونیم بھی بتا دیتا ہوں کہ بھائی یہ لفظ جو ہے نا جو میں اپنا بیان کرنا چاہ رہا ہوں، یہ چونکہ بہت پرمغز لفظ ہے تو اس کے جو ہے نا 2 الفاظ ہو سکتے ہیں، یہ لفظ بھی ٹھیک ہے استعمال کر لو، یہ لفظ بھی ٹھیک ہے، یہ دونوں جو ہے نا میری جانب سے. تو اب اگر یہ آپ تک پہنچتا ہے اسی انداز کے اندر، تو اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بدل گیا؟
یہ ہے وہ کنفیوژن اصل. اس کو دہرا کے سن لیجئے گا جو ابھی یاسر بھائی نے بات کہی ہے, دہرا کے سن لیجئے گا کہ یہ جو ہمیں چینجز نظر آتی ہے, جب ہمیں کوئی ملحد دکھاتا ہے سامنے, یہ دیکھو قرآن مجید کے اس نسخے میں یہ لکھا ہے, اس میں تو یہ لکھا ہے, ٹھیک ہے, اس کو تو یوں پڑھنا ہے, اس کو تو یوں پڑھنا ہے, اس میں تو یہ لفظ لکھا ہے, اس میں تو یہ لفظ نہیں لکھا ہوا. لیکن یہ پوچھئے کہ یہ دونوں اجازتیں, یہ جو دونوں ویریشن ہے, یہ اجازت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی؟ اگر ہاں تو اس کا مطلب ہے نہیں بدلا. یہی سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو ویریشن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت ہے, اور صحیح حدیث کہ انزل القرآن علی 7 احرف, کہ قرآن کریم 7 لیٹرز یا 7 ویریشنز کے ساتھ نازل ہوا ہے. اگر یہ حدیث نہ ہوتی, اور یہ حدیث بھی متواتر درجے کی ہے, تب تو آپ یہ کہتے کہ بھئی یہ ویریشن بھی ہے اور اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کہہ کر جا رہے ہیں کہ قرآن کریم ان ویریشن کے ساتھ ہے, تو اس ویریشن کے ساتھ تو موجود ہے. اگر وہ ویریشن نہ ہوتے تو لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھو تمہارے نبی نے کہا تھا کہ قرآن میں ویریشن ہے, وہ دکھاؤ ویریشن کہاں ہے. یہ ویریشن کا ہونا ہی اس کی حقانیت اور صداقت کی دلیل ہے. صحیح بات, صحیح بات, جی صحیح بات, بالکل. میرے لیے تو بالکل واضح ہوگی, نہیں معلوم آپ کو کتنی وضاحت ہو رہی ہے, کوئی شک مجھے اس میں محسوس نہیں ہو رہا.